اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل کا قتل۔ اب غزوہ بدر جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا، اور ابو جہل جو ہے اس کو 16 اور 17 سال کے جو ٹین ایجر تھے، چھوٹے بچے تھے اور وہ انصاری تھے، انہوں نے اس کو جو ہے قتل کیا تھا۔ اور صحیح بخاری میں جو ہے وہ عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ اس کے بارے میں خود بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ جو ہے بدر کے میدان میں دو ینگ جو ہیں لڑکے کھڑے تھے، اور کہتے ہیں کہ مجھے ایک نے اپنی تلوار سے مجھے چھوا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا تم نے ابو جہل کو دیکھا ہے، کیونکہ وہ انصاری تھے، وہ کبھی مکہ تو گئے ہی نہیں تھے، انہوں نے تو ابو جہل کو نہیں دیکھا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس ایک لڑکے نے مجھے بتایا کہ میں نے سنا ہے کہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تنگ کیا تھا مکہ میں، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر مجھے وہ کہیں پہ نظر آ گیا تو میں اس وقت تک اس سے لڑائی کروں گا کہ ہم دونوں میں سے جب تک ایک جو ہے وہ نہیں بچے گا۔ اور عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ ہاں میں نے اسے دیکھا ہے، اور جو وہ مجھے نظر آئے گا تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو دوسری طرف لڑکا کھڑا تھا، پھر اس نے مجھے اسی طرح پوچھا کہ تم نے ابو جہل کو دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں۔ وہ کہتے ہیں سیم جو پہلے والے نے پوچھا تھا وہی سیم اس نے بھی میرے سے پوچھا۔ اور پھر ابن حجر میں لکھا ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ درختوں کے جھنڈ میں کھڑا تھا اور وہ لڑائی کا جائزہ لے رہا تھا، کیونکہ وہ قریش کا لیڈر تھا، وہ لڑ نہیں رہا تھا بلکہ وہ لڑائی کا جائزہ لے رہا تھا۔ اور عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ابو جہل کو دیکھا ہے وہاں پہ، اور پھر میں نے ان میں سے ایک لڑکے کو بتایا ہے کہ وہ سامنے ابو جہل کھڑا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابھی اتنی بات کی ہے تو ان میں سے ایک جو تھا وہ اس نے اسی طرف دوڑ لگا دی ہے، اور جب وہ نزدیک پہنچا، کیونکہ اس وقت ابو جہل جو وہ اکیلا نہیں تھا، اس وقت جو ہے اس کے ساتھی جو تھے اس کی حفاظت کے لیے اس کو انہوں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اے ابو الحکم جو ہے وہ ابو جہل کی کو نیت تھی کہ تم تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اس نے دیکھا ہے کہ ساتھ ہی اس وقت جب ابو جہل کا جو بیٹا ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی جو ہے اپنے باپ کے لیے، اپنے باپ یعنی ابو جہل کے ساتھ تھا۔ یہ بعد میں اکرمہ جو ہے انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر جو ہے مسلمان ہو گئے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو جس لڑکے کو میں نے بتایا کہ وہ ابو جہل، اور جس نے پہلے اس طرف دوڑ لگائی تھی، اس نے نزدیک پہنچ کے کہ اس کو کوئی روک نہ لے اس تک پہنچنے سے، کہ اس نے اوپر چھلانگ لگا دی، اور چھلانگ لگا کے تو وہ ابو جہل تک اس نے پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ اس کی تلوار جو ہے اس کی باڈی کے اوپر والے حصے پہ نہیں لگی ہے، لیکن نیچے والے حصے پہ اس کی جو ہے پنڈلی اس نے کاٹ دی ہے، یعنی تلوار جو ہے اس کی اس طرح گری ہے کہ ابو جہل کی جو پنڈلی گر گئی ہے، کٹ گئی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ جو دوسرا لڑکا تھا وہ بھی بھاگ کے اس طرف گیا ہے، اور اس نے بھی پھر جو ہے ابو جہل کے اوپر وار کیا ہے، اور پھر وہ دونوں جو ہیں ادھر سے بھاگ گئے ہیں، اور بھاگ کے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے ابو جہل کو ختم کر دیا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ان سے پوچھا کہ مجھے اپنی تلواریں دکھاؤ، اور ان دونوں نے تلواریں دکھائیں، تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہاں تم دونوں نے ابو جہل کو مارا ہے۔ اب جس نے پہلے ابو جہل کی طرف دوڑ لگائی تھی وہ حضرت معاذ بن عمرو جموح رضی اللہ عنہ تھے، اور یہ انصاری تھے۔ انہوں نے غزوہ بدر جو ہے یہ شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کی وفات جو ہے عثمان ابن عفان جو تھے ان کے دور میں ان کا جو ہے قدرتی انتقال ہوا تھا، حضرت معاذ بن عمرو جموح رضی اللہ عنہ کا۔ اور ان کے والد جو تھے وہ بنو سلمہ کے قبیلے کے لیڈر تھے، اور انہوں نے جو ہے اس وقت اسلام قبول کیا تھا جب بیعت عقبہ ہوئی تھی، اور اس میں جو ہے اس وقت جو حضرت معاذ ہیں اس وقت 13-14 سال کے تھے، اور انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا۔ بیعت عقبہ دوسری جو بیعت عقبہ ہوئی تھی اس میں اس نے حضرت معاذ جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور جو دوسرے تھے وہ معوذ بن افرا رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ وہی تھے جب مبارزہ ہوا تھا، تو اس وقت جو 3 لوگ کھڑے ہوئے تھے ان میں سے ایک جو تھے معوذ تھے، اور معوذ جو ہیں ان کی والدہ جو افرا تھیں وہ بڑی متقی اور پرہیزگار عورت تھیں، اور پھر ان کے بچے جو تھے وہ ان کے نام سے منسوب تھے۔ جب بدر کی لڑائی ہو رہی تھی تو جو سلمہ ہیں وہ افرا کے گھر میں
اس وقت رہ رہی تھی، ان کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات تھے، اور یہ جو معوذ ہیں یہ غزوہ بدر میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ اور پھر جو ابو جہل جو ہے، اس کی جو ساری آرمر اور اس کے جو زرہ اور ساری چیزیں، تلواریں، جو ساری چیزیں جو تھیں وہ حضرت معاذ بن عمرو جموع کو ملی تھیں، کیونکہ حضرت جو معوذ رضی اللہ عنہ ہیں وہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انہوں نے حکم دیا کہ ایک قتل ہونے والے کافروں میں ابو جہل جو ہے اس کی لاش کو تلاش کیا جائے، کیونکہ ابو جہل جو ہے اس نے جنگ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ اے اللہ، دونوں دینوں میں سے جو دین تیرے نزدیک افضل اور پسندیدہ ہے اس کی مدد فرما۔ تو جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، وہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس کو ڈھونڈ کے تو دیکھتا ہوں ابو جہل کو۔ اور عبداللہ بن مسعود وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ابو جہل کو دیکھا تو اس وقت تک ابھی وہ جو ہے وہ صحیح طرح سے مطلب وہ مرا نہیں تھا، بلکہ اس کی سانسیں ابھی جو باقی تھیں، اس کا ابھی پوری طرح سے جو ہے سار علیحدہ نہیں ہوا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا جو پیر ہے اس کی گردن پر رکھا اور کہا کہ اے خدا کے دشمن، کیا تجھے خدا نے رسوا نہیں کر دیا؟ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں انہوں نے اس کے ہاتھ کے اوپر تلوار ماری ہے، اور جو اس کی تلوار جو ہے وہ گر گئی ہے، تو آپ نے پھر اسی کی تلوار لے کے تو اس کو جو ہے قتل کیا تھا۔ اور پھر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آپ نے کہا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں نے ابھی ابو جہل کو قتل کر دیا، اور میں نے اسے دیکھا ہے کہ وہ اس جگہ پہ پڑا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ برتری ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر آپ گئے ہیں اور آپ نے جا کے اس کو دیکھا ہے، اور پھر آپ نے اس وقت یہ الفاظ کہے ہیں کہ یہ ابو جہل جو ہے یہ اس امت کا فرعون ہے۔ تو اس طرح ابو جہل جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہوا تھا دو انصاری نوجوانوں کے ہاتھوں میں۔ اب یہ اگلی دفعہ میں آپ کو کچھ اور واقعات بتاؤں گی جو غزوہ بدر میں رونما ہوئے تھے۔ اس وقت تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔